ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ بگیردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ لائق التکریم والاحترام پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم گرامی قدر حضرت علامہ پیر سید غلام حسین باپو قادری جیلانی مقدس اللہ العالی، وہ شہزادہ بابائے ملت حضرت پیر سید محمود قادری الجیلانی، برادر ذی قدر حضرت علامہ سید محمد قادری رضوی مقدس اللہ العالی، و جملہ ذوی الاحترام سادات کرام، علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ سازی درد منداں، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کے سرور، مصطفیٰ جان رحمت، شم بزم ہدایت، شہر یار علم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسروِ خوباں، سیاہ لامکا، وجہ کن فقا، درد اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و دل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، حضور رحمت تمام، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر عاشقوں کی طرح اور آواز بلند ہو جائے تو بڑی مہربانی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھول ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ولی ہے دلارا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ولی ہے دلارا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا یہ روح پرور سنی اجتماع جس میں میں اور آپ سب حاضر ہیں، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہمارے اس اجتماع کی مقبولیت کی سند ہے کہ اس میں عالم باعمل، عالم ربانی شہزادہ غوث الورا پیر سید غلام حسین باپو کی شرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے قدموں کے صدقے ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔
برادر ذی قدر حضرت علامہ سید محمد قادری رضوی صاحب نے جو مدعا اٹھایا تھا دنیا کے حالات کے حوالے سے، اور پھر ان کو موقع نہیں ملا اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کا، تو میں نے سوچا کہ میں اپنے اس برادر ذی قدر کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ اگر ان کو وقت ملتا تو یہ سب وہی باتیں کرتے جو میں کرنے جا رہا ہوں، اس لیے ان کو وقت نہیں ملا اور انہوں نے وہ باتیں چھوڑ دی، تو اب انہی کے فیضان سے زبان میری ہوگی اور بات ان کی ہوگی۔ یہ جو حالات پوری دنیا کے اندر ہیں جس کا مسلمان بہت رونا رو رہا ہے، خطیبوں کو بہت زیادہ اس پر تشویش ہے کہ مسلمان کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ادیبوں کے قلم اس پر کاغذ سیاہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں۔ کیا ہے مسلمانوں کے حالات، مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے، یہ بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا نے اتنی ترقی کر لی ہے، بلکہ ان سب سے زیادہ ترقی سوشل میڈیا نے کی ہے کہ آج پوری دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی ہوتا ہے، پوری دنیا کی خبر ہر کس و ناکس کو ہے۔ جو بھی سوشل میڈیا سے تعلق رکھتا ہے، وہ ٹھیلا ڈھکیلنے والا ہو یا لوگ چلانے والا ہو یا پھر مزدوری کرنے والا ہو یا بازار میں سبزی بیچنے والا ہو یا مسجد کا امام ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آفس میں بیٹھنے والا سیٹ ہو یا مزدوری کرنے والا مزدور ہو، سب کو پتہ ہے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ بلکہ آپ کو زیادہ بتانا یہ جو ہے وقت کی بربادی ہے۔ آپ بس اتنا جان سکتے ہیں کہ سیریا کے حالات ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں، مشائخ خانقاہوں میں رو رہے ہیں، اللہ سیریا کے حالات بدل دے۔ خطیب جو ہے چیخ چیخ کر کے آواز اٹھا رہے ہیں کہ سیریا کے اندر معصوم بچے یتیم ہو رہے ہیں، جوان لڑکیاں بیوہ ہو رہی ہیں، مسلم نوجوانوں کا خون جو ہے اس کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ بلکہ بیت المقدس کے حالات یہ ہیں، بہت جلد لوگوں نے اپنی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھا ہوگا کہ ایک ماں اپنے معصوم بچے کو اپنے سینے سے لگا کے دودھ پلا رہی ہے، ایک یہودی ظالم کی گولی چلتی ہے اور اس معصوم بچے کے سر پہ پڑتی ہے، آدھی کھوپڑی جو ہے ماں کی گود سے دور جا کر کے گرتی ہے اور بچہ ماں کی گود میں ایک آخری ہچکی لے کر کے جو ہے وہ دم توڑ دیتا ہے۔ گویا کہ مسلمان اس وقت بھی کربلا میں ہے، اس ننھے سے بچے کی شہادت، معصوم علی اصغر کی شہادت کی یادیں تازہ کر رہی ہے۔ آج بھی عورتیں گویا کہ سیدہ زینب کی سنت ادا کرتے ہوئے میدان کربلا کا منظر پیش کر رہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، معصوم بچوں کی شہادت، نوجوانوں کے لاشیں خاک و خون میں جو تڑپ رہے ہیں، عورتوں کی لٹی ہوئی آبرو میں مسلمانوں کو دعوت فکر دے رہی ہے۔ کب تک کے رات کی تاریکیوں میں زنا کے مناظر دیکھتے رہو گے؟ کب تک مسجدوں سے دور رہو گے؟ کب تک چوری کرتے رہو گے؟ کب تک داتا سلی کرتے رہو گے؟ کب تک بیٹیوں کو جو ہے وہ بے پردہ بازاروں میں ان کے حسن کی نمائش کرتے رہو گے؟ کب تک کے 3 گھنٹہ سنیما گھروں کو آباد کرتے رہو گے؟ کب تک کے سیریلوں میں وقت ضائع کرتے رہو گے؟ واٹس ایپ میں ڈوب کر قرآن کو بھولنے والی قوم کو وہ لاشیں جو ہے وہ دعوت فکر دے رہی ہے۔ کب سنبھلو گے؟ کب سدھرو گے؟ کب زندگی بدلو گے؟ کب اپنی انداز زندگی کو تبدیل کرو گے؟ یاد رکھنا، حالات کا رونا رونے سے حالات نہیں بدلتے، حالات کے ماتم کرنے سے حالات نہیں بدلتے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم سنی لوگ ہیں، ہم جب شہادت حسین پہ ماتم نہیں کرتے تو سیریا کے شہیدوں پہ ہم کیا ماتم کریں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سنی اس زندہ قوم کا نام ہے جو اپنی تقدیر کے ناخنوں سے تقدیر کی زلفوں کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ اگر اسی پر روتے رلاتے رہیں گے تو زندگی بدلنے والی نہیں، حالات تبدیل ہونے والے نہیں۔ بات یہ ہے کہ مرض کا ڈنڈورا پیٹنے کی بجائے اس کے علاج کی طرف توجہ دینا چاہیے، اس کے علاج کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ حالات کیوں پیدا ہوئے اور یہ حالات پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ اچھی طرح سے یاد رکھنا، بہت لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ وقت بہت ہو چکا ہے اور آپ بہت دیر سے سن کر کے تھک بھی گئے ہوں گے۔ میں مزید آپ کو
سکتا. اگر بوجھل ہو انسان پر تو ہلکی نماز پڑھانے کے لیے امام کو پابند کیا میرے رسول نے. اگر لوگوں پہ تقریر بوجھ ہو جائے تو پھر لمبی گفتگو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. آپ جتنا سن سکتے ہیں بس اتنی گفتگو آپ کو سنا کر میں گزرنا چاہتا ہوں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیواروں، مایوسی کے بادل منڈلا رہے ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو فاقہ کشی پہ مجبور کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی بیٹیوں کی آبرو سے لٹ جائے وہ اللہ اکبر، لوگ اپنے نفس کو تسکین دے رہے ہیں. یہ حالات ہوتے کیوں ہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ جب لڑائی دو طبقوں میں ہونے لگے، جب جنگ دو طبقوں میں ہونے لگے، جب دو قوموں کے اندر جنگ ہو تو ظاہر سی بات ہے ایک قوم طاقتور ہوتی ہے اور دوسری قوم کمزور ہوتی ہے. بات یہی ہے آج مسلمان کتنے محاذ میں جنگ لڑ رہا ہے یہ مسلمان کو خود پتہ نہیں. معاشیت کی جنگ لڑ رہا ہے، ذریعہ معاش مسلمانوں کے پاس نہیں. معاشی میدان میں جنگ ہم لڑ رہے ہیں، تعلیم کے میدان میں جاہل ہے جب ہم لڑ رہے ہیں. اسی طرح سے غربت کے میدان میں جنگ ہم لڑ رہے ہیں. اسی طریقے سے اللہ اکبر تہذیب کے میدان کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، سیاسی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، سماجی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، تمدنی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، دفاع کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں. زمینیں پیروں کے نیچوں سے کھینچی جا رہی ہے. گویا کے مسلمان جتنے محاذ پہ جنگ لڑ رہا ہے اتنے محاذ پر کوئی قوم جنگ نہیں لڑ رہی ہے. ایسے حالات کے اندر مسلمان ہر جگہ کمزور پڑ رہا ہے. معاش کے میدان میں کمزور، تہذیب کے میدان میں کمزور، تمدن کے میدان میں کمزور، کلچر کے میدان میں کمزور، علم کے میدان میں کمزور، اخلاق کے میدان میں کمزور. ہر جگہ مسلمان کمزور پڑ رہا ہے. ہوشیار جنگجو وہ ہوتا ہے کہ جب وہ کمزور پڑنے لگے تو وہ کسی مضبوط کا سہارا لیتا ہے. آپ نہیں دیکھتے جب محلے میں بچے دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں اور جو پارٹی کمزور پڑتی ہے وہ محلے کے دادا کو لڑنے کے لیے ساتھ لے کر کے جاتی ہے. جب محلے کا طاقتور دادا آستین چڑھا کر کے ساتھ جاتا ہے تو پھر بڑے سے بڑا آدمی بھی سر جھکا لیتا ہے. یہ محلے کے جھگڑے کا طریقہ ہے. لیکن جب دنیا کے اندر میدان جنگ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کمزور پڑنے والا کسی طاقتور بادشاہ کو خط لکھتا ہے اور جب اس کی پشت پناہی حاصل ہو جاتی ہے تو بڑی سے بڑی طاقتیں سر نگو ہو جاتی ہے. اب پتا چلا اگر دنیا میں کامیاب جنگ جیتنا چاہتے ہو تو کسی طاقتور سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، کسی قوت والے کا سہارا لے لو. پشت پناہی پر کسی طاقتور کا درجہ ہونا چاہیے. اب آئے دیکھیں دنیا میں طاقتور سب سے زیادہ کون ہے؟ دنیا کا قوت والی چیز کون ہے؟ لوگ ایک طاقت پہ بھروسہ کرتے ہیں، لوگ بم پہ بھروسہ کرتے ہیں، لوگ ہتھیاروں پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہم نے پوری دیانتداری کے ساتھ آج جائزہ لینا ہے کہ دنیا کی طاقتور ترین ہستی کون ہے. تو لوگوں نے سوچا کہ دنیا میں سب سے طاقتور کون ہے، دنیا میں سب سے قوت والی چیز کون ہے؟ مٹی کو اٹھا کر کے آپ نے پتھر پہ مار دیا. جب مٹی کو اٹھا کر آپ نے پتھر پہ مارا مٹی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، مٹی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تو لوگوں نے سمجھا مٹی سے زیادہ طاقتور پتھر ہے. لیکن جب پتھر کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ میں جب پتھر پڑا تو آگ نے پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تو لوگوں نے سمجھا کہ آگ طاقتور ہے. لوگ آگ کی طرف جھکے. لیکن جب اللہ اکبر آگ پر پانی پڑا تو اس نے آگ کو بجھا دیا. لوگوں نے سمجھا پانی طاقتور ہے. لیکن جب اللہ اکبر شام کی وہ 14ویں رات کی شعاعیں جب سمندر پر پڑی تو اس نے مد و جزر پیدا کر دیے سمندر میں. سمندر اتل پتل ہونے لگا تو دنیا نے کہا پانی سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ وہ چاند ہے، چاند جس نے اپنی معصوم شعاعوں سے پورے سمندر کو اتل پتل کر دیا. اس پہ مد و جزر پڑ گیا تو اللہ پانی کو ایک طرف چاند جو ہے اپنی شعاعوں سے کھینچتا ہے تو سمندر میں طغیانی آ جاتی ہے، مد و جزر آ جاتے ہیں. تو لوگ وہ بات پر آ کر رک گئے کہ چاند طاقتور ہے. اور پھر جب سورج کی شعاعیں سمندر میں پڑی تو اس پانی کو اس نے بھاپ بنا کر اوپر اٹھا دیا. تو لوگوں نے کہا کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور چاند و سورج ہے. لوگ اسی کی عبادت کرنے لگے. لیکن جب مکے کی زمین پہ آمنہ کا لال آیا تو آمنہ کے لال نے زمین سے کھڑے ہو کر کے اشارہ کیا تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے. لوگوں کو پتا چلا جس چاند نے سمندر کو اتل پتل کر دیا تھا وہ آمنہ کے لال کے اشارے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے.
ہے جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جائے، جس کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، جس کے اشارے سے درخت چلنے لگے، جس کے اشارے سے پتھر بولنے لگے، جس کے اشارے سے کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے، جس کے اشاروں کی شان یہ ہے کہ نگاہ اٹھے تو کعبے کی تقدیر بدل گئی۔ پوچھ کے کہہ رہا ہوں کہ نگاہ اٹھے تو کعبے کی تقدیر بدل دے، اس لیے کہ انبیاء نے قبلہ بیت المقدس کو بنایا، ابراہیم کا بنایا ہوا کعبہ کوئی اس کو قبلہ تسلیم نہیں کرتا تھا، بنایا تھا ابراہیم نے، اس دور میں کوئی اس کو قبلہ نہیں مانتا تھا، نبی کی نگاہیں کیا اٹھی کعبے کی تقدیر بدل گئی۔ نادان جس کی نگاہیں کعبے کی تقدیر بدل دے اس کی نگاہیں تیری تقدیر نہیں بدل سکتی۔ بات کتنی ہے؟ بس بات اتنی ہے کہ تم نے اس طاقت پر رسول سے اپنا رشتہ کمزور کر دیا، تم نے اپنا رشتہ اس نبی سے کمزور کیا ہے جس کے دامن سے وابستہ ہونے والا بلال کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے، جس کے دامن سے وابستہ ہونے والے سیرا نشین قیصر و کسریٰ کے تاجدار بنتے نظر آتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں عربوں کو حضور نے دیا کیا کیا؟ توجہ اگر آپ کی میری طرف ہے تو سنیوں یاد رکھنا، رسول پاک نے عرب کے ان صحرا نشینوں کو دیا کیا کیا؟ حضور سے پہلے ان کے ہاتھ میں تلواریں تھیں، حضور نے کوئی تلوار ان کو نہیں دی، تلواریں تو پہلے سے ان کے ہاتھ میں تھیں، اور تلوار کے ایسے دھنی تھے کہ صدیاں لڑتے تھے، گھوڑا آگے پیچھے ہو جانے پہ لڑتے تھے، باپ مرتا تو کہہ جاتا اگر میری اصل کی اولاد ہے تو میرے دشمن سے لڑتے رہنا، وہ بیٹا مرتا تو کہتا میری اصل کی اولاد ہے تو میرے پوتے سے لڑتے رہنا، یعنی گھوڑے کے آگے پیچھے ہونے پر جو صدیاں لڑتے ہو، ایسی لڑاکو قوم، ایسی جنگجو قوم، ان کے ہاتھوں میں تو تلواریں بھی تھی، ان کے ہاتھوں میں تو نیزے بھی تھے، ان لوگوں نے کس طریقے سے دنیا میں تباہی مچائی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ان کو کوئی ہتھیار نہ دیا، نہ نیزہ دیا، نہ تلوار دیا، حضور نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، توجہ چاہتا ہوں یہ نہیں کہا تم میں کا کوئی اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ہاتھ میں تلوار نہ ہو، یہ نہیں کہا تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ہاتھ میں نیزہ نہ ہو، یہ نہیں کہا تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ہاتھ میں قلم نہ ہو، اس لیے کہ حضور جانتے ہیں یہ ساری چیزیں تو پہلے سے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں نبی کی محبت اس کے باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور کائنات کے تمام لوگوں سے زیادہ پیدا نہ ہوتا ہے۔ ایک کتاب میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون، جب تک کہ تم میں کوئی اتنا بڑا عاشق رسول نہیں ہوگا کہ اس کی محبت رسول کو دیکھ کر لوگ اس کو پاگل نہ کہنے لگے، لوگ اس کو پاگل نہ کہنے لگے، تب تک وہ مومن کامل نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو جب حج کے موقع میں فاروق اعظم نے کہا تھا اویس کو جانتے ہو تم؟ اویس کو، اویس کون ہے؟ اویس کون ہے جانتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا تھا امیر المومنین، ایک پاگل کو پوچھ رہے ہیں، اس پاگل کی شان یہ نہیں کہ امیر المومنین منبر پہ کھڑے ہو کے اس کا پتہ پوچھیں، اس لیے کہ وہ تو پاگل ہے، قرآن کے پاگلوں میں جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، اس کا حال یا آپ اس کا پتہ پوچھ رہے ہیں۔ اس وقت فاروق اعظم نے کہا تھا پاگل وہ نہیں ہے، پاگل اس کو پاگل کہنے والے ہیں، اس لیے کہ دیوانے کو دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب تک لوگ تمہیں دیوان کی عشق رسول دیکھ کر پاگل نہ کہیں اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اس رسول سے ہم نے رشتہ جوڑنا تھا۔ عرب کے صحرا نشینوں کو حضور نے اپنا عشق دیا، عشق رسول وہ طاقت دل میں پیدا کرتا ہے جو تلواروں سے نہیں ملتی، جو تیروں سے نہیں ملتی، جو بھالوں سے نہیں ملتی۔ ثبوت دوں؟ ثبوت لیں۔ ایک لڑکی خاتون ہے چھوٹی عمر کی، اس کے شوہر کے ساتھ وہ مسلمان ہو گئی ہے، خباب کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت گھر میں کر رہی ہے۔ ایک جوان ہے، وہ جوان 32 سال کا تلوار لے کے نکلتا ہے، میں تو محمد
محمد کے ٹکڑے کر دوں گا معاذ اللہ، میں ان کو شہید کر دوں گا معاذ اللہ۔ ابو جہل کا سگا بھانجا ہے، اللہ اکبر، خاندان بڑا عزت والا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ خاندان ایسا خاندان ہے کہ ان کے بہادری کے چرچے پورے عرب میں تھے۔ سرخ رنگت والا دبلا پتلا وہ جوان، بڑی بڑی آنکھیں ہیں، اس کے گالوں پہ ہلکا ہلکا گوشت ہے، چھوٹی سی داڑھی اس کے سینے کی طرف آ کر کے جھکی ہوئی ہے، آنکھیں غصے سے لال ہے، تلوار مکے کی گلیوں میں لے کر کے نکلا ہے۔ جانے والا ملتا ہے اور ملنے کے بعد کہتا ہے جناب کدھر کا رخ ہے؟ کہا وہی محمد جس نے پورے مکے میں اختلاف کی آگ لگا رکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ٹکڑے کر دوں معاذ اللہ، اور یہ قصہ ہی ختم کر دوں تاکہ مکے کا اختلاف ختم ہو جائے۔ آنے والا مسلمان تھا، اس وقت اسلام کا اظہار کرنا مسلمانوں کی طاقت اور حکمت کے خلاف تھا، کمزور تھے مسلمان، اس نے سوچا اس کو روک تو نہیں سکتا ورنہ ٹکڑے میرے کر دے گا، بات اتنی ہے کہ اس کا رخ کسی اور طرف موڑ دو، فتنے کا رخ کسی اور طرف موڑ دو تاکہ محبوب اس مصیبت سے بظاہر بچ جائے۔ اس آنے والے نے کہا محمد عربی کی اس شمع نبوت کو گل کرنے والے ذرا اپنے گھر کی خبر لے، سنا ہے میری بہن بھی اسی کی کنیز ہو گئی ہے۔ کہا اچھا پھر تو اس کی خبر بعد میں لوں گا، پہلے تو بہن کو بتاؤں گا کہ محمد کی غلامی کا مزہ کیا ہے۔ گئے دروازے پہ اس جوان نے دستک دی، دستک دینے کے بعد اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے کہا تیرا بھائی خطاب کا بیٹا۔ دروازہ کھلا، بول کیا کر رہی تھی؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا کچھ سنے آ رہا تھا؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو مرتد ہو گئی ہے۔ تو بہن نے آنکھیں سامنے نکال کے کہا خبردار مجھے مرتد کہنے والے، میں مرتد نہیں مومنہ ہو گئی ہوں، میں نے ایمان قبول کیا ہے۔ کہا میں نے سنا تم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے۔ عمر کو حیران کی تھی کہ کل تک جو نگاہیں ملانے کی ہمت نہیں رکھنی تھی، اس کی آواز بھائی نے کبھی نہیں سنا تھا، آج یہ کھڑے ہو کر کے مجادلہ اور مناظرہ کر رہی ہے۔ عمر کو حیرت ہوئی تھی بہن میں یہ طاقت آئی کہاں سے، تو عمر کو ماننا پڑا، اس لیے مصطفیٰ نے بہن کو اتنا طاقتور کر دیا تھا جو عمر کو پہلو پہ پہلو جواب دے رہی تھی، ترکی پہ ترکی جواب دے رہی تھی۔ عمر کی زندگی تو اسی وقت بدل گئی تھی، بار پیٹ کر کے قائل کرنا چاہا کہ چھوڑ دینے محمدی کو۔ فاروق اعظم کی بہن نے کہا تھا جس خطاب کا بیٹا ہونے پہ تجھے ناز ہے، خطاب کی بیٹی میں بھی ہوں، میری جان لے لے دل سے محمد کی محبت نہیں۔